تو پہلی تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہر حال میں ہم نماز کو ادا کرنے والے ہوں۔ نماز کی اہمیت دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اتنا اور کسی حکم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ کل قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی اور پوری ہے تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے ہوں گے، اگر نماز اچھی اور پوری نہیں ہے تو باقی اعمال بھی انسان کے اچھے اور پورے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ مسلمان نماز ادا کرتا ہے، کافر نماز ادا نہیں کرتا۔ اور دوسرے احکامات میں کچھ نہ کچھ نرمی ضرور ہے۔ مثلا حج ہے تو اگر آپ کے پاس راستے کی طاقت، قدرت، خرچ وغیرہ ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں، مال موجود ہے تو تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ اشارے سے پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، چھوڑے نہ کسی صورت میں۔ اس لیے محترم سامعین، ہماری سب سے پہلی کوشش نماز کی ہو، جیسے نماز کا وقت ہو گیا نماز کو ادا کریں۔ جماعت کا ٹائم ہے، جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، جماعت کا وقت نہیں ہے، جماعت ہو چکی ہے تو اپنی ادا کر لیں، لیکن ضرور کریں، وقت کے اندر ہی ادا کریں، قضا نہ ہونے دیں۔ ہاں بالفرض والمحال کوئی ایسی شکل بن گئی کہ ہماری نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پہ سوئے رہ گئے، لیکن سوئے رہ جانے والی عادت بھی مستقل عادت نہ ہو، کبھی کبھار ایسا ہو تو چلے، گنجائش ہے، اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں معاف کر دے گی، لیکن مستقل عادت ہو، جی ہم تو رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح کے وقت میں آ کے سو جاتے ہیں، نہیں پڑھی جاتی وغیرہ وغیرہ، بھئی مستقل عادت ایسی نہیں چلے گی کہ مستقل آپ فجر کی نماز کو یا کسی بھی نماز کو آپ قضا کر کے پڑھ رہے ہو، مستقل عادت یہ نہیں چلے گی۔ ہاں کسی وقت میں چل جائے گی، اس کی گنجائش ہے، میں نے پہلے عرض کی، اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ کی ذات معاف کر دے گی۔ سوئے رہ گئے یا کسی آپ ایسی جگہ میں تھے جہاں پہ وقت کے اندر نماز کا ادا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، پھر تو چلے قضا ہو جائے تو اس کی شاید کہ اللہ کی ذات سے توقع گنجائش نکل آئے، لیکن ادروائز کوشش ہو کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ اور جس نے قضا کر کے پڑھ لیا وہ بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھے، جرم اس نے کیا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کا جرم اسے سرزد لازمی ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے ایک نماز کو قضا کر کے پڑھا، گو بعد میں پڑھ لیا، چھوڑا نہیں ہے، تب بھی اس کو 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو فضائل اعمال کے اندر نقل کیا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث کئی حدیثوں کا مجموعہ ہے، کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ کیلکولیشن نکلتی ہے 2,88,00,000 سال۔ اب سوچے جی، ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو دنیا کی آگ میں 1 منٹ کے لیے چلا جائے؟ 1 منٹ میں برداشت کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ آگ تو آخرت کی آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جلائی ہی پتھروں اور انسانوں سے جائے گی۔ اس کا ٹمپریچر فارن ہائٹ کتنا ہوگا آپ سوچیں۔ جب دنیا کی آگ میں ہم 1 منٹ نہیں رک سکتے، جبکہ یہ تو اس آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے، یہ تو آخرت کے مقابلے میں آگ ہی نہیں ہے۔ جب اس آگ میں 1 منٹ رکنا ہمارے لیے ناممکن ہے
تو پھر جہنم کی آگ میں 2,88,00,000 سال کیسے سٹے کریں گے ہم؟ کیسے رکیں گے؟ پھر دنیا کی آگ میں زیادہ سے زیادہ جتنی بھی تپش ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہماری جان چلی جائے گی، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، جل جائیں گے. لیکن جہنم کی آگ میں مرنا نہیں ہوگا. وہاں پہ تکلیف کی شدت کا احساس تو ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو موت آ جاتی ہے، بہت سے لوگ جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی. اور یہ تو اس صورت میں جب ایک نماز کو آپ نے قضا کر کے پڑھ لیا، اور جب کئی نمازیں قضا ہوئی ہوں. اور پھر اللہ معاف کرے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کی نمازیں سینکڑوں کی تعداد میں رہتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نمازیں پڑھی ہی نہیں ہیں. ان کا کیا حال ہوگا؟ کیسے وہ جہنم کی آگ میں سٹے کریں گے؟ کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے؟ وہ ذرا تصور میں جا کے سوچیں، رات کو لیٹتے ہوئے سوچیں آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں لے کے آئیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنا بڑا جرم آپ کر رہے ہیں. اس لیے نماز کو ترک نہ کریں، قضا بھی نہ ہونے دیں. بالفرض چلو قضا ہو گئی، آپ سوئے رہ گئے یا آپ کی کوئی ایسا عذر بن گیا کہ آپ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکے، تب بھی اس کو قضا کریں. قضا کرنے کے بھی پھر دو طریقے ہیں. آپ صاحب ترتیب ہیں. صاحب ترتیب وہ بندہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز نہ قضا ہوئی، تو وہ پہلے وقت کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے وہ قضا نماز کو پہلے ادا کرے گا. مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے لیے ہو گیا ہے، اس کی ظہر کی نماز رہتی ہے، تو وہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ظہر کی نماز کو پڑھے گا. لیکن یہ میرا خیال ہے پورے معاشرے میں اگر ڈھونڈا جائے تو شاید ایک بندہ بھی نہ ملے جس کی زندگی میں کوئی نماز نہ رہی ہو. اور اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہے، اور جو کہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو مکروہ اوقات ہیں ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا کر لیں نماز کو. فجر کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک 10 منٹ بعد تک اس وقت میں کوئی نماز ادا نہ کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. زوال کا وقت ہے، دوپہر کے جو کا وقت ہوتا ہے، آج کل 12 سوا 12 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس وقت میں آپ نماز کو ادا نہ کریں. اور پھر عصر سے مغرب تک، عصر کی نماز تو ادا کر سکتے ہیں، عصر کے بعد مغرب تک نماز ادا نہ کریں. ان 2-3 اوقات کے علاوہ آپ جس وقت میں بھی نماز ادا کرنا چاہیں اس کو ادا کر لیں، یعنی قضا کرنا چاہیں اس کو قضا کر لیں. ایک نماز قضا ہوئی ہے، کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایک نماز ہے تو اس کو پڑھ لیں، اگر کئی نمازیں تو کٹھی پڑھنا چاہ رہے ہیں کٹھی پڑھ لیں، لیکن وقت جو ہے نا وہ مکروہ نہ ہو. اور اگر آپ کی کئی نمازیں ہیں تو ترتیب یہ بنا لیں، جو پہلے نماز قضا ہوئی ہے اس کو پہلے ادا کر لیں، جو دوسرے نمبر پہ ہوئی دوسرے نمبر پہ، جو تیسرے نمبر پہ ہوئی اس کو تیسرے نمبر پر قضا کر لیں. لیکن قضا کریں، چھوڑے نہ، کسی صورت بھی چھوڑے نہ. پھر ادا کرنے کا طریقہ، قضا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ جیسے نیت کرتے ہیں، نیت قضا کی ہو جی قضا کرنے لگا ہوں. اب نماز کا وقت تو ہے نہیں، جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت تو ہے نہیں، آپ قضا کرنے لگے تو قضا کی نیت کر لیں. لیکن اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، اپنے جرم پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، یا اللہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں وقت کے اندر نماز کو نہیں پڑھ سکا، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ کی ذات سے، اللہ کے رحم و کرم سے امید توقع یہ ہے کہ اللہ کی ذات معاف کر دے گی.